बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोज विद कारमन गुराय के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम 3 इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहला इशू हमारा है ख़त्म नबूवत पर फिर हमले की बातें हो रही हैं, और अक़लियती कमीशन में कौन से वो 6 वज़रा थे या 5 वज़रा थे जो कादियानियों को या अहमदियों को कमीशन में शामिल करना चाहते थे। दूसरा हमारा इशू है चौधरी बरादरान। चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नैब में फिर इंक्वायरी या केस शुरू कर दिया गया है। इसके हवाले से चौधरी बरादरान जो हैं वो हाई कोर्ट में रुजू कर चुके हैं। इसके मुहरक़ात क्या हैं, इस पर भी बात की जाएगी। तीसरा अहम हमारा इशू आज का है वो है मुस्लिम नून में इख्तिलाफ़ात की फिर ख़बरें सरगर्म हैं, और बात हो रही है कि मुस्लिम नून में फिर इख्तिलाफ़ राय है। इस पर भी खुल के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक़लियती कमीशन में कादियान को या अहमदियों को क्यों शामिल करने के हवाले से बहस हुई, किन वज़रा ने इसमें हिस्सा लिया। इस वाले जो बारे पर इतलात है कि जो 5 से 6 वज़रा के नाम आ रहे हैं, हमारे पास कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जो इतलात है मुबीना तौर पर जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें शीरी मज़ारी और फुहाद चौधरी का नाम आ रहा है। इसके अलावा और लोगों के भी नाम है, लेकिन अब भी उनके नाम के बारे में कोई बहुत ज़्यादा अथेंटिसिटी नहीं है, लिहाजा हम उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये बात कि हमारे मुल्क में हर हुकूमत में ये इशू उठता है ख़त्म नबूवत का, मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ कवानीन के हवाले से कंट्रोवर्सी होती है। मुस्लिम नून की हुकूमत में भी इलेक्शन आप कह लें कि कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के साथ जो एक हलफनामा दिया जाता है उसके ऊपर भी इशू उठा था, और उस वक़्त के वज़ीर जो कानून थे ज़ाहिद हामिद साहब, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। एक धरना हुआ था भरपूर पिंडी में, और पिंडी इस्लामाबाद का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, मफलूज कर दी गई थी गवर्नमेंट को इस्लामाबाद पिंडी में। यहाँ तक कि उस वक़्त पुलिस ने इस धरने को ख़त्म करने या इस हवाले से एक्शन लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद फिर पाक फ़ौज को जो है दरख्वास्त की गई और ये मसला रफ़ा दफ़ा करवाया गया। अब फिर ये इशू है, और तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे और PTI ने भरपूर इस पर मज़ामत की थी और भरपूर तरीके से इस इशू को उजागर किया था, और उसी दबाव में फिर मुस्लिम नून ने अपने वफाकी वज़ीर कानून को मुस्तफ़ी होने का कहा था और रिज़ाइन कर दिया था। अब ये देखना ये कि इस इशू पर PTI क्या कार्रवाई करती है, जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पर क्या अहकामात जारी करते हैं, और वो कौन से 5-6 वज़रा हैं, उनके नाम मंजर-ए-आम पे कैसे आएंगे, कौन लाएगा, किस तरह लाए जाएंगे, ये भी एक सवाल निशान है। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि इस इशू को एक दफ़ा ख़त्म ही कर दी जाए तो बेहतर है। ऐसे कवानीन लाए जाएँ जिससे हमारे पाक नबी, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठने वाली वो अब शरारतें, वो हरकतें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, और ख़त्म नबूवत पर जो लोग हमले करते हैं उनको एक ही दफ़ा तमाम मामलात को ख़त्म कर दिए जाए। ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों और इसके अलावा और भी स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक जामिया जो है कानून साजी करनी चाहिए, ताकि ये दोबारा इशू पैदा ही ना हो सके। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारे नबी पाक के बारे में कोई ऐसी बात हो और ख़त्म नबूवत के इशू पे कोई भी सवाल उठाया जाए। हमारा दूसरा इशू आज का वो है चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ नैब की इंक्वायरी। ये चौधरी बरादरान जो है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में हम जाते हैं। ये तो कोई शक नहीं है कि चौधरी बरादरान पे हमेशा से करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ लाई, तो इनके बेटे मोनस लाई को लेकर बहुत ज़्यादा करप्शन की दास्तानें थी। उसमें लाहौर के जो थे साइन बोर्ड्स, उसके हवाले से बात थी, ज़मीनों के हवाले से बात थी, कर्ज़ों के हवाले से बात थी, और पंजाब बैंक का स्कैम जिस पे उनको गिरफ़्तार भी किया गया था, जिसमें हमीश खान उस वक़्त के जो सदर थे पंजाब बैंक के, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ और उन्होंने कई साल तक जेल काटी। अब वो आजकल चौधरी बरादरान की ही जो डेयरी कंपनी है उसमें एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। बहरहाल चौधरी बरादरान पे करप्शन के हवाले से इल्ज़ाम तो लगते रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। और चौधरी बरादरान की इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुल्क में और बैरून मुल्क काफ़ी जायदादें हैं, बेनामी जायदादें भी होंगी। और मोनस लाई के वाले से ये कहा जाता है कि उनकी अमेरिका में, बरतानिया में, बाकी दीगर इनके जो फैमिली हैं उनकी जायदादें स्पेन में भी हैं। बहरहाल नैब ने इस वाले से कुछ सवाल जो है वो उठाए हैं, और नैब ने 20 साल पुराने केस को दोबारा रिव्यू के लिए या कि दोबारा रीओपन जो है उसको किया है। चौधरी बरादरान ने इस दफ़ा थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ चेंज किया है। उन्होंने हुकूमत में प्रेशर डालने की बजाय उन्होंने
براہ راست جو ہے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک پٹیشن دائر کی ہے جس پہ انہوں نے کہا گیا ہے اور بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے. ان کا کام صرف سیاستدانوں کی پگڑی اچھالنا ہے اور شہرت کو نقصان پہنچانا ہے سیاستدانوں کی اور دیگر لوگوں کی بھی. اچھا, اس پہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ چودھری برادران کے بارے میں یہ جو اس قسم کے کیسز کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس والے چودھری برادران اور چودھری پرویلے کے انتہائی قریبی ساتھی سے جو ہے وہ ان سے جو بات ہوئی تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے ان پر پریشر ڈال رہی ہے. حکومت کے پاس غلط انفارمیشنیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چودھری برادران جو ہے وہ متحرک ہیں پنجاب میں اور پنجاب میں کچھ تبدیلی جو ممکن تبدیلی ہو سکتی ہے اس والے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم بات جڑی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ پرائم منسٹر پاکستان عثمان بزدار سے آج کل خوش نہیں ہیں. عثمان بزدار کی کارکردگی کے حوالے سے وہ خود سوالات کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے ایشو پہ بھی پنجاب نے اہم کردار ادا نہیں کیا اور خوراک اور چینی والے ایشو پہ بھی یا گندم اور چینی والے ایشو پہ بھی جو پنجاب حکومت جو ہے وہ صحیح سمت پہ کام نہیں کر سکی اور جو سکینڈل بننے میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہے. تو پرائم منسٹر عثمان بزدار سے خوش نہیں ہیں, لیکن وہ فوری طور پر پنجاب میں تبدیلی بھی نہیں لانا چاہتے. وہ سوچ تو رہے ہیں کہ پنجاب میں وہ تبدیلی لے کر آئیں, لیکن کیسے لائیں کب لائیں اس کے حوالے سے وہ ابھی سوچ بچار ہی کر رہے ہیں. ابھی کوئی حتمی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ چودھری برادران کو اس حوالے سے اطلاعات ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے مسلسل رابطے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این اے کے ساتھ. جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ ان کے چودھری برادران کے رابطے جو ہیں طارق بشیر چیمہ کی وجہ سے ہیں اور وہ ان کی طرف سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جبکہ سینٹر پنجاب میں پرویز لائی صاحب متحرک ہیں اور مونس لائی بھی کسی حد تک متحرک ہیں. یہ تمام اطلاعات جو انفارمیشن جو ہے پرائم منسٹر پاکستان کو ایک سول ایجنسی کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ چودھری برادران اپنی سیاسی اثر رسوخ کو پنجاب میں پھیلا رہے ہیں. تو چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یا پرائم منسٹر کی ایما پر یا ان کے آشرواد سے نیب جو ہے یہ کارروائی کے خلاف کرنے جا رہا ہے یا یہ کارروائی کر رہا ہے. تو لہٰذا اس دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ اپنے حق میں لیں گے یا ریلیف وہاں سے لیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی اہم کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں, کچھ نئی سیاسی بساط بچھائی جائیں گی, اس والے سے بھی کام جاری ہے. جبکہ بہت سارے ہمارے جرنلسٹ برادری جس میں بہت نامور جرنلسٹ ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور نون لیگ کے بہت سارے معاملے پہ جو اختلافات ہیں اور جو پرابلم ہے اس کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا رہے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حتمی مراحل میں ہیں. اور میاں نواز شریف بھی جو ہے کسی حد تک وہ بھی بہت ساری چیزوں پہ مان چکے ہیں اور بجٹ کے بعد ایک نئی سیاسی بساط بچھائی جائے گی جس میں بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی میں دو اہم جو عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں وہ اگلے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں. یہ اطلاعات ہیں, اس کی کنفرمیشن ابھی ہم نہیں دے سکتے. اس میں شاہ محمود قریشی جو کہ پرائم منسٹر پاکستان زیادہ خوش نہیں ہے, جبکہ اسد عمر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیوچر میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو وہ عمران خان کے قریب بھی ہیں اور عمران خان کا آشرواد ان کو حاصل ہوگا, اور دوسری جانب بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بھی وہ گڈ بک میں ہیں, تو دونوں طرف سے وہ کھیل سکیں گے اور شاید وہ بھی پرائم منسٹر پاکستان کے امیدوار بن سکیں. بہرحال یہ تو کیسے رہی ہیں اس کے حوالے سے آگے چل کے بات ہوگی. آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے مسلم نون میں اختلافات. کچھ دنوں سے پھر یہ دوبارہ خبریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں گرم ہیں, میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم نون میں پھر اختلافات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اختلاف رائے جو ہے وہ بھی ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جویل لطیف جو مسلم نون کے ایم این اے ہیں شوپورہ سے, انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کے ادوار کے وزیر داخلہ چودھری نثار جو ہیں وہ سہولت کار تھے پی ٹی آئی کے دھرنے میں, اور انہوں نے مکمل سہولت فراہم کی عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ڈی چوک آنے میں.
ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ مسلسل رابطے میں تھے پی ٹی آئی کے، اور تمام پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مشاورت براہ راست کر رہے تھے۔ یہ الزام عائد کیا جویل لطیف نے ٹی وی پروگرام میں۔ اس کے فوراً بعد احسن اقبال صاحب کا بھی ایک بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری مذاکرات جاری تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، جب مولانا فضل الرحمان اسلام آباد دھرنا لے کر آ رہے تھے، تو میں نے سوال ریز کیا کہ ہم نے بھی تو جو ہے آپ کو ڈی جوک پہ آنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس پہ پرویز خٹک نے کہا کہ ہم اجازت طلب نہیں کی تھی ڈی جوک کی، ہمیں خود آفر کی تھی چوہے نثار نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی خبر تھی ہمارے لیے، تو انہوں نے صرف اتنی ہی بات کہی کہ یہ بھی ایک انفارمیشن میرے پاس ہے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ میدان میں آئے اور انہوں نے کھل کر جویل لطیف کی بات کی تردید کی اور مخالفت کی، اور ساتھ یہ کہا کہ چونکہ میں وزیر قانون پنجاب تھا اور داخلہ کا پورٹ فولیو بھی میرے پاس تھا پنجاب کا، تو میں تمام میٹنگز میں شامل تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، چوہے نثار نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی انہوں نے صورتکاری نہیں کی، انہوں نے وہی کیا جو کہ ایک وزیر داخلہ کو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے مسلم نون کی حکومت میں رہتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان کے جو احکامات تھے ان کو مانا، اور وہی کیا اور کہا جو کہ پالیسی تھی گورنمنٹ کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جویل لطیف نے جو کچھ کیا ان کی ذاتی رائے ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب احسن اقبال سے اس بارے میں بات کی گئی تو احسن اقبال نے بھی اس حوالے سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک نیا ایشو جو ہے شامل ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نون میں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ ہم جاتے ہیں۔ جویل لطیف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا نواز شریف اور مریم کے قریب ہیں اور اس لیے وہ لائن لیتے ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے انتہائی قریب ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے۔ تو بہرحال یہ آنے والے دنوں پہ چلے گا کہ یہ کنٹروورسی کیا ہے اور مسلم نون میں کیا اختلافات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ چودھری نثار بھی اس حوالے سے جلد میدان میں آئیں گے اور وہ اپنی وضاحت پیش کریں گے یا کچھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج کا پروگرام اتنا ہی، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔